السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، حیدرآباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے ایک بہت ہی ہولناک، بہت ہی خوفناک، دل ہلا دینے والی جو ہے بریکنگ نیوز بھجوائی ہے۔ پھلیلی تھانہ حیدرآباد سے کئی روز سے زیر حراست دو خطرناک ڈاکو گزشتہ روز پولیس کو جل دیکھ کر جو ہے ڈرامائی انداز میں تھانے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا تعلق انہی بدنام زمانہ ڈاکوؤں کے گروہ سے بتایا جاتا ہے جن کے 4 ساتھی پچھلے ہفتے پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں، جو کراچی سے کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی رقم جو ہے بینک سے لوٹ کر آئے تھے۔ اب یہ 2 ملزمان جو ہے کافی دنوں سے جو ہے پھلیلی پولیس اسٹیشن میں رکھے گئے تھے اور گزشتہ روز جو ہے یہ وہاں سے کسی طریقے سے حوالات سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، انہوں نے ہتھکڑیاں کھلوا دی اور اپنی ہتھکڑیاں تھانے کے جو ایک کانسٹیبل جو ہے سنتری خدا بخش اور دوسرے کانسٹیبل معشوق صحتوں کو پہنا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع جب حیدرآباد کے ایس ایس پی امجد شیخ کو ملی تو انہوں نے غصے میں جو ہے ان دونوں پولیس کانسٹیبلوں کو ہیڈ کوارٹر میں جو ہے کوارٹر گارڈ کر دیا ہے، یعنی ان دونوں کو حوالات میں بند کر دیا ہے اور اسی تھانے کے ایس ایچ او جو ہیں ایاز بگیو اور ہیڈ مورر خاون بخش کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں خود ڈی آئی جی حیدرآباد کے جو پی ایس او ہیں ظفر چانڈیو نے جو گفتگو خود پولیس والوں سے کی ہے اور ان کی گفتگو کسی طریقے سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی تک بھی پہنچی ہے، ان کی اس گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ڈاکوؤں کی گرفتاری اس لیے ریکارڈ پر نہیں لائی گئی تھی کہ پروگرام یہی بنایا گیا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں جب حیدرآباد میں ڈاکہ زنی یا لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ جائے گی تو پھر ان دونوں کو بھی ہاف فرائی یا پھر فل فرائی کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ان دونوں ڈاکوؤں کو جو ہے پھلیلی تھانے کے حوالات میں بغیر کسی لکھا پڑھی کے بند کر دیا گیا تھا اور اس کا علم جو ہے خود ان 2 ڈاکوؤں کو بھی ہو چکا تھا کہ کسی بھی وقت یہ پولیس والے انہیں بھی کسی ویرانے میں لے جا کر جو ہے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیں گے، جس طریقے سے ان کے 4 دوسرے ساتھیوں کو 1 ہفتہ قبل جو ہے پولیس نے مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ یہ تمام تر گفتگو جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو خود پولیس والوں کے ذریعے معلوم ہوئی، ان پولیس والوں کے ذریعے جن سے جو ہے خود ظفر چانڈیو کے قریبی مراسم بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ بات بھی روز روشن کی طرح سے آیا ہو چکی ہے کہ کراچی میں جو بینک ڈکیتی ہوئی تھی، جو کہ اس میں 8 ڈاکو یہ ملوث تھے اور کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 25 کروڑ روپے انہوں نے وہاں سے لوٹے تھے اور بعد میں یہ 8 ڈاکو جو ہے وہ حیدرآباد پہنچنے سے قبل کراچی سے ہی جو ہے وہ ٹریپ ہو گئے تھے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک ڈاکو کا نام چنا بتایا جاتا ہے، جبکہ خود جو پولیس مقابلے میں ایک کانسٹیبل زخمی ہوا ہے جس کی عیادت بھی جو ہے کئی دنوں سے جو ہے چل رہی، اسد چنا کا اپنا ایک ساتھی جو دوسرا ایک ڈاکو چنا اس گروہ میں شامل تھا، کہتے ہیں کہ اس نے ہی مخبری کی تھی اور اس کے مخبری کے نتیجے میں یہ 8 ڈاکو جو ہے پکڑے جا چکے تھے، جس میں سے اس وقت مبینہ طور پر صرف 4 ڈاکوؤں کو پولیس مقابلے میں ہلاک
کر دیا تھا، کیونکہ اگر 8 کو ہلاک کرتے تو پھر وہ پولیس مقابلہ خود ہی مشکوک ہو جاتا کہ 8 ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران کسی پولیس والے کو خراش تک نہیں آئی۔ اب یہ جو کانسٹیبل زخمی ہوا ہے، جس کو زخمی دکھایا گیا ہے اسد چنا، یہ پولیس کا بیٹر بتایا جاتا ہے حیدرآباد پولیس کو، اور کئی دفعہ جو ہے کرپشن کے جرم میں ڈسمس فرام سروس بھی کیا جا چکا ہے۔ اب اسے جو زخمی دکھایا گیا ہے، پہلے اسے کراچی کے کسی پرائیویٹ اسپتال میں رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو یہ کہہ کے ڈسچارج کیا کہ اسے کوئی زخم نہیں آیا اور اسے اسپتال میں رکھنا کوئی جواز نہیں ہے، جس کے بعد انہیں صرف اپنے اس پولیس مقابلے کو حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے جو ہے ایک یعنی کہ پولیس مقابلے کا زخمی کانسٹیبل دکھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ پولیس کے محکمے کی جانب سے بھی انہیں نقد انعامات کے علاوہ ترقی دینے کا اعلان بھی کر دیا جائے۔ اور خود حیدرآباد پولیس نے جو ہے اس کانسٹیبل اسد چنا کو 5 لاکھ روپیہ انعام دیا ہے اس کی اس اچھی کارکردگی پر۔ پتہ نہیں کہ اس کی اچھی کارکردگی کیا یہ ایکٹنگ کرنا ہے یا واقعی جو ہے یہ پولیس مقابلہ کروانا ہے، یا پھر اپنی مخبری کے ذریعے ان 8 ڈاکوؤں کو جو ہے بغیر کسی مزاحمت کے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لوٹی ہوئی 25 کروڑ روپے کی ریکوری کرنا ہے۔ یہ اب ایک بالکل مبہم سی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی کہ اس پولیس مقابلے کی آخر حقیقت کیا ہے، اور یہ جو 2 ڈاکو بھاگ گئے یہ کس طریقے سے پولیس کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ انہیں رکھا کیوں تھا، ان کو رکھنے کا مقصد کیا تھا، جو کہ اب ظفر چانڈیو کے ذریعے جو بات سامنے آئی ہے کہ اسے بھی پولیس مقابلے میں مارنے کا پروگرام تھا، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی یا ان کی ابھی عمر تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ پولیس مقابلے کا شکار ہونے سے پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ خیال یہ ہے کہ ان دونوں کانسٹیبلوں نے، جنہیں ابھی اس وقت کوارٹر گارڈ کیا گیا ہے، یعنی کہ کانسٹیبل جو ہے وہ معشوق سیتو اور خدا بخش نے مبینہ طور پر ان سے پیسے لے کے انہیں فرار کروایا ہے، یہ بھی کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلسلے میں خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ایک خفیہ انکوائری بھی کی جا رہی ہے کہ یہ پولیس مقابلے کی حقیقت یا اصلیت کیا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو اس وقت تھانے کا ایس ایچ او ہے پولیلی کا، ایاز بوگیو جو ہے، اس کی پوسٹنگ جو ہے خود ایاز کھیڑو نے کروائی ہے، اس کے پینل پر ہے، اس کے پیکج پر ہے۔ وہ مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ پوسٹنگ میں بھی 15 لاکھ روپے کی رشوت وصول کی گئی تھی، اور اب ہیڈ مورر کو اور اس ایس ایچ او کو دوبارہ سے بچانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی۔ ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سبق اس لیے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو اب ایک پولیس مقابلہ تو کراچی کا تھا، یعنی کہ پیر آباد تھانے کے حدود میں نادر مقصی کو بھی اسی طریقے سے جو ہے گھر سے اغوا کر کے لے گئے 2 ستمبر کی صبح کو، اور بعد میں اسے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا، لیکن وہ بالکل اوپن ہو چکا ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس بن چکا ہے، لہٰذا اب وہ پولیس مقابلہ نہیں بلکہ وہ قتل کی واردات میں اس کو مقدمے میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس میں بڑے بڑے پولیس کے افسران جو ہے اس کے زد میں آ رہے ہیں، بلکہ پورا ویسٹ زون جو ہے وہ اس وقت اس تفتیش کے زد میں آ چکا ہے۔ اب سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کا تو پولیس مقابلہ، جعلی پولیس مقابلہ جو ہے وہ آئی جی کی کاوشوں سے جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا، تو کیا آئی جی اتنی ہی توجہ جو ہے وہ حیدرآباد کی اس پراسرار اور ڈرامائی پولیس مقابلے پر بھی دیں گے، یا کہ نہیں، ان کی تمام تر توجہ صرف کراچی کے پولیس مقابلے تک ہی محدود رہے گی؟ یہ سوال میں نہیں، یہ سوال وہ تمام لوگ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت ویسٹ زون کے اس تفتیش کے زد میں آ رہے ہیں۔ ناظرین یہ ایک تصویر جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اب یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئی جی سندھ جو ہے اپنے ایک لاڈلے ڈی آئی جی سے کچھ کہہ رہے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ لوگ
خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سارے جو کراچی کے پولیس افسروں سے جو بات کی اور انہیں تصویر دکھائی، تو اس میں سے ایک دو پولیس افسروں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ کہا کہ آئی جی جو ہے ان کے کان میں یہ کہہ رہا ہے یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اور کتنے اپنے پسند کے ایس ایچ اوز جو ہے آپ اپنے زون میں لگائیں گے۔ 8 ایس ایچ او تو آپ نے ایسے لگا دیے ہیں جن میں سے کسی ایک میں بھی یہ صلاحیت نہیں کہ وہ تھانے کا ایس ایچ او بن سکے۔ یہ تمام کے تمام جو ہے بلیک کمپنی جانے کے مستحق ہیں۔ ایک بلیک کمپنی کے مہمان یا مکین ان کو بننا چاہیے، لیکن انہیں آپ نے وہاں بھجوانے کے بجائے ایس ایچ او لگا دیا۔ اب یہ وہ 8 ایس ایچ او کون ہیں؟ ان 8 ایس ایچ اوز میں سے جو ہے ایک تو ذوالفقار حیدر سعود آباد کے، جو کہ بلیک کمپنی جا چکے تھے۔ دوسرے اکرم آرائیں میمن گوڈ کے، اکرم آرائیں بھی جو ہے وہاں سے نکالے گئے تھے ویسٹ زون سے۔ ناصر آفتاب نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا کہ یہ ایس ایچ او کے لیے فٹ ہی نہیں ہے محمد آباد تھانے میں۔ جمال لغاری بھی وہیں سے نکالے گئے تھے۔ اب جمال لغاری بھی اپنے پاس بلا کے انہیں عوامی کالونی کا ایس ایچ او لگا دیا۔ رضوان پٹیل جو وہاں سے نکالے گئے تھے کرپشن میں سینٹرل سے، وہ لگے ہیں زمان ٹاؤن میں۔ ارشد جنجوعہ گلشن اقبال میں، پہلے فیروز آباد لگے تھے، وہاں شکایت ہوئی تو وہاں سے ہٹا کے سائٹس پر وہی لگایا، وہاں بھی شکایت ہوئی تو پھر اب انہیں گلشن اقبال لگا دیا۔ گلشن اقبال سے بھی ان کی ایک نہیں دو نہیں لاتعداد شکایتیں آ چکی ہیں۔ اسی طریقے سے مظہر مشوانی کئی بار جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی انہیں جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن جیسے اتنے سونے کی کان نما تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اورنگزیب خٹک کو کورنگی انڈسٹریل ایریا کا ایس ایچ او لگا دیا، اور سب سے بڑھ کر محمد علی مروت کو شاہ فیصل کالونی تھانے کا ایس ایچ او لگا دی۔ تو یہی شکوہ شکایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یا کہہ چکے ہیں کہ یہ آپ بس بھی کرو اور کتنے لگاؤ گے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شو روم جو ہے وہ ڈیفینس کے اندر جو ہے فیز نمبر 5 میں بنوا رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان 8 ایس ایچ اوز کو جو ہے اسی کام پر لگا دیا گیا کہ وہ جو بھی کچھ کرے اس شو روم کو جو ہے سے پہلے اس کا کام مکمل کر دے۔ یہی گفت و شنید جو ہے یہ تصویر ہمیں دکھا رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے تصویر کو دیکھ کر یہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا، لیکن جن پولیس افسروں سے میں نے پوچھا انہوں نے جو ہے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط لگا کہ آئی جی صاحب جو ہے یا تو کہہ چکے ہیں یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب یہ ڈی آئی جی موصوف کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح ایک موم بتی جب بجھنے والی ہوتی ہے، بجھنے سے پہلے وہ ایک زوردار دھماکہ کرتی ہے۔ اب یہی حال جو ہے، یہ جو دڑ انہوں نے جو ہے یعنی کہ بڑی رفتار کے ساتھ جو ہے وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ وہ کر چکے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بس آخری جھٹکے جو ہے وہ اس وقت لے رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے اس تصویر پر بہت سارے پولیس افسروں کا یہی تبصرہ ہے۔ اب اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، آئی جی سندھ کی توجہ چاہوں گا اس اہم ترین اطلاع پر کہ ایک ہمارے نمائندے نے لندن سے ہمیں ایک اطلاع دی ہے کہ یہ جو ایک بینک ہے بارکلے بینک جو ہے، اس کے اندر کون سا پولیس افسر ہے سندھ کا جو کہ اس وقت ڈیوٹی پر ہے۔ بارکلے بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے، وہ بھی پونڈ میں انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے لندن کے اندر۔ اس کی جو اس وقت بیلنس ہے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 پونڈ کی بیلنس وہاں پر شو ہو رہی ہے۔ آئی جی صاحب آپ اس کی انکوائری کر لیں اس سے قبل کہ کسی اور ایجنسی سے جو ہے آپ کے پاس رپورٹ آئے اور آپ اس پر انکوائری کریں، تو بہتر یہ کہ آپ خود ہی اس پر انکوائری کریں اور معلوم کریں کہ وہ کون سا پولیس افسر ہے جو کہ آپ کے چین آف کمان میں اس وقت کام کر رہا ہے اور لندن میں ایک بینک اکاؤنٹ بھی وہ چلا رہا ہے، اور ان کی اپنی
اہلیہ کے بھی نام پر بھی جو ہے اسی بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس میں جو ہے 70,000 کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ جو ہے پاؤنڈ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔